نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حکومت۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے میرا یعنی محمد اسلم ڈوڈی کا پیش کردہ اقتدار اعلیٰ کا لبرل نظریہ، اور آج کا عنوان ہے پیش کردہ لبرل نظریہ کی شکل و صورت، ماہیت، ترکیب اور بناوٹ۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنا یہ پروگرام لبرل نظام حکومت کافی عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس پروگرام کو پیش کرنے کا بنیادی مقصد آپ کو یہ بتانا مطلوب ہے کہ میرے نظریہ حیات یا میری آئیڈیالوجی جدلیاتی لبرلزم میں نظام حکومت کیا ہوگا، طرز حکومت کیا ہوگا۔ اس حوالہ سے میں آپ کو کافی ساری باتیں بتا چکا ہوں۔ علم سیاسیات کا مفہوم آپ کے سامنے واضح کر چکا ہوں۔ علم سیاسیات کا لبرل تصور کیا ہے آپ کو بتا چکا ہوں۔ لبرل ریاست کا تصور آپ کو دے چکا ہوں۔ ریاست کی ابتدا کے بارے میں نظریات آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں، اور میرا وضع کردہ ریاست کی ابتدا کا لبرل نظریہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ ریاست کے مقاصد آپ کو بتائے ہیں، ریاست کی تعمیر کے بارے میں نظریات آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں۔ اسی طرح اقتدار اعلیٰ، اس کی اقسام اور خصوصیات کا تذکرہ بھی آپ حضرات کے سامنے کیا ہے۔ اور اب میں آپ حضرات کے سامنے میرا پیش کردہ اقتدار اعلیٰ کا لبرل نظریہ رکھ رہا ہوں، اور اب اس کی ماہیت، ترکیب، بناوٹ اور شکل و صورت آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس نظریہ کے 4 نکات ہیں، یعنی میں نے آپ حضرات کے سامنے جو لبرل تصور دیا ہے اقتدار اعلیٰ کا، لبرل نظریہ دیا ہے، اس کے 4 نکات ہیں۔ پہلا نقطہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اقتدار اعلیٰ کا اصلی اور حقیقی مالک کون ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ تھا کہ انسان کی نیابت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب منتخب کیا۔ تیسرا نقطہ اس میں یہ تھا کہ انسان کو نائب منتخب کرنے کی وجہ کیا ہے، میں اس پر تفصیلی آپ حضرات کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں۔ اور چوتھا اس میں نقطہ یہ تھا کہ اقتدار اعلیٰ کی شکل و صورت کیا ہے، جو تصور میں نے دیا ہے لبرل اقتدار اعلیٰ کا، اس کی شکل و صورت کیا ہے، ماہیت کیا ہے، ترکیب اور بناوٹ کیا ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، اقتدار اعلیٰ کی شکل و صورت، ماہیت، ترکیب اور بناوٹ کے حوالہ سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی جتنی بھی مادی اشیاء ہیں، تمام کی تمام مادی اشیاء اور غیر مادی نظریات کو قوانین فطرت کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ قوانین فطرت کی صورت میں، یہ قوانین فطرت کہیں بڑے بڑے پہاڑوں اور لامتناہی کہکشاؤں کی صورت میں ہیں، اور کہیں چھوٹے چھوٹے اور ننھے ننھے ذروں اور پانی کے مہین قطروں کی صورت میں۔ جو انسان ان قوانین فطرت کو سمجھتا گیا، تو وہ ترقی کی منازل طے کرتا چلا گیا۔ انسان دنیا کی ذہین ترین مخلوق ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ اس حقیقت سے ہم آگاہ ہیں کہ دنیا میں انسان سے زیادہ کوئی مخلوق جان جو ہے وہ ذہین و فطین نہیں ہے۔ انسان دنیا کی ذہین ترین مخلوق ہے، اور کسی بات کو سمجھنے میں پوری کائنات میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ اس لیے دیگر جانوروں مثلا بندر ہے یا گوریلا ہے، چمپنزی ہے، شیر، چیتا، بھیڑیا، اونٹ، بکری وغیرہ کے مقابلہ میں انسان بہت زیادہ قوانین فطرت کو سمجھنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اس لیے پوری کائنات کے اقتدار اعلیٰ کی باغ ڈور انسان کے ہاتھ میں ہے۔ جی ہاں، آج پوری دنیا پر انسان قابض ہو چکا ہے۔ آج تو مریخ پر انسان کمندیں ڈالنے کی تیاریاں کر رہا ہے، اور باقی ماندہ تمام مخلوقات اس کی محتاج اور مرہون منت ہیں۔ عقل و شعور رکھنے کے ناطے ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ قوانین فطرت کو سمجھا جائے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں انسانوں کی اکثریت غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے۔ یہ لوگ دال روٹی کے چکر سے ہی باہر نہیں نکل پا رہے بیچارے۔ قوانین فطرت کو دماغی کاوش سے سمجھنے کا ان کے پاس وقت ہوتا ہے، اور نہ ہی مالی اور جسمانی طاقت ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔
اس لیے عام لوگ صرف زندگی کے تجربات سے ہی قوانین فطرت کو سمجھتے ہیں۔ زندگی میں جو تجربہ کر لیا اس سے کچھ نہ کچھ سمجھ لیا اور اس کے مطابق اپنی باقی مدہ زندگی گزارتے رہے۔ دانشور، مفکر اور علماء حضرات اپنی اپنی ذہنی کاوش سے قوانین فطرت کو سمجھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ وہ لگے رہتے ہیں، وہ کام کرتے رہتے ہیں، وہ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں اور اپنے تلاش کردہ قوانین فطرت کی مدد سے دنیا کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تاہم دنیا میں دانشوروں، مفکروں اور علماء کی تعداد محدود اور عام لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ لوگ محدود ہیں، دانشور اور مفکر اور علماء کرام، اور عام لوگ بہت زیادہ ہیں تعداد میں۔ ان حقائق کو سامنے رکھا جائے تو ایک آدمی کے پاس اپنی دماغی کاوش یا تجربات کی مدد سے حاصل کیے گئے قوانین فطرت کی جو تعداد ہوگی اس سے زیادہ قوانین فطرت 5 آدمیوں کے پاس ہوں گے۔ ایک کے مقابلہ میں 5 آدمیوں کے پاس زیادہ قوانین فطرت ہوں گے، یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ ایک اور اسی طرح 5 افراد کے پاس جتنے قوانین فطرت ہوں گے، 10 آدمیوں کے پاس ان کے مقابلہ میں زیادہ قوانین فطرت ہوں گے۔ اسی طرح 10 آدمیوں کے پاس جتنے قوانین فطرت ہوں گے ان کے مقابلہ میں 20 آدمیوں کے پاس زیادہ قوانین فطرت ہوں گے، قوانین فطرت کی تعداد زیادہ ہوگی ان کے پاس۔ اس اصول کے پیش نظر فرض کر لیا گیا ہے کہ اکثریت کے پاس ذہنی کاوش اور تجربات زندگی سے حاصل شدہ قوانین فطرت کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اکثریت کے پاس۔ اور فی الحقیقت یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے بدیہی طور پر اقتدار اعلیٰ اکثریتی عوام کے پاس ہوتا ہے۔ جی ہاں، اگر سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہوئے اور شرافت سے اقتدار اعلیٰ اکثریت کے سپرد کر دیا جائے تو یہ صورتحال ملک و قوم کے لیے سود مند ثابت ہوتی ہے، اور اگر اکثریت کو ٹھکرا دیا جائے تو ملک افراتفری اور انارکی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اہل مغرب صدیوں ہوئی اس حقیقت کو سمجھ چکے ہیں، ادراک کر چکے ہیں اس حقیقت کا، اور وہاں لبرل جمہوری حکومتیں قائم ہیں۔ لبرل جمہوری حکومتیں۔ دنیا کے دیگر خطوں کے لوگ ابھی ان حقائق کو پورے طور پر نہیں سمجھ پائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایشیا اور افریقہ افراتفری، انارکی، لاقانونیت اور جنگ و جدل کی بھٹیوں میں سلگ رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔